दोस्तों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 18 तारीख है, तीसरे हफ्ते का दिन आ चुका है और आज आपकी खिदमत में जो वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो या बासितू का है। या बासितू, या बासितू, या बासितू, ये अल्लाह पाक का निहायत अजीम शान खास मुबारक असम आज़म है। अल्लाह वालों, ये वो खास असम आज़म है जिसको पढ़ने से आपके रिस्क में बरकत होती है, आप लोगों के रिस्क में बेशुमार की आसानियाँ होती हैं। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब्बुल आलमीन का वो नाम है जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक अपने खास फजल के दरवाज़ों को खोल देता है। या बासितू जिसके मायने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी, आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नज़र आने लगे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस आज माह मुहर्रम उल हराम की 18 तारीख तीसरे हफ्ते के दिन या बासितू का वजीफ़ा पढ़कर देखें। साथ में बहुत ही ख़ास और लाडली ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत, अल्लाह वालों इसको पढ़ना है। और साथ में एक और अमल है या रब्बाना या सलामू का, उसको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। अल्लाह वालों, ये आज की तस्बीह निहायत ख़ास है और ये आयत जो है ये कुरान पाक की, अल्लाह पाक की लाडली आयत है। और ये जो नाम है या बासितू का, इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर रहम कर देगा, आप पर करम कर देगा। यानी आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप लोग जो मांगना चाहते हैं, जितना मांगना चाहते हैं, जैसा मांगना चाहते हैं, खुल डुल के मांग लें। आज ये मत सोचिएगा मैं थोड़ा मांग लूँ, क्योंकि आज अगर आप लोग करोड़ों भी मांगोगे तो आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे। बस अल्लाह वालों, आज ये तस्बीह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस अमल को नहीं छोड़िएगा, लाजमी इस तस्बीह को पढ़िएगा, क्योंकि इस अमल को पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत होती है। अल्लाह वालों, आज ये तस्बीह पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की मेहरबानियाँ, रहमतें ज़ाहिर होंगी, क्योंकि ये कोई आम तस्बीह नहीं, ये या बासितू की तस्बीह है। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हुआ ना, ये अल्लाह वालों या बासितू का वजीफ़ा है, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफ़ा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफ़ा मुकम्मल करेंगी और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बस दोस्तों, माह मुहर्रम उल हराम की 18 तारीख और तीसरे हफ्ते के दिन आप लोगों ने ये ख़ास तस्बीह या बासितू की एक कुरान पाक की आयत मिलाकर पढ़नी है और 2 नाम और हैं या रब्बाना या सलामू के, सिर्फ 3 बार पढ़ने हैं। कोई इतनी बड़ी तस्बीह नहीं, इतना बड़ा अमल नहीं, सिर्फ 3 बार, 3 मरतबा आप लोगों ने तस्बीह पढ़नी है। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही आप लोगों के तमाम मामलात हल हो जाएंगे, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। अल्लाह वालों, ये माह मुहर्रम के तीसरे हफ्ते का दिन है, फजीलत वाला दिन है, बरकत वाला दिन है। ये कोई आम हफ्ता नहीं, ये माह मुहर्रम उल हराम के तीसरे हफ्ते का दिन है। जब भी मुहर्रम उल हराम के महीने में तीसरे हफ्ते का दिन आता है तो इस दिन की कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ यही वजह है कि मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा ख़ास अमल, एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जिसे आपने सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह 3 बार पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा माह मुहर्रम उल हराम के तीसरे हफ्ते को एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के आगे झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी ज़िंदगी जिसमें तंगदस्तियाँ, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, तो फिर वो माह मुहर्रम उल हराम की 18 तारीख तीसरे हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ ले। सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। 3 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई मकरूज़ है, कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता। लेकिन अल्लाह वालों, जब कोई अल्लाह पाक से मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वो चाहता है कि मेरे मौला मुझ पर आसानियाँ हो जाएं, मुझ पर रहमतें ज़ाहिर हो जाएं, तो अल्लाह वालों फिर मेरा अल्लाह पाक भी छप्पड़ फाड़ कर रिस्क और मालो दौलत अता फरमा देता है।
تو دوستوں آپ لوگوں نے لازمی ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ اور تیسرے ہفتے کے دن یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ قرضہ بھی آپ لوگوں کا غیب سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح میری وہ بہنیں جو جوان ہو رہی ہیں رشتوں کی وجہ سے، رشتے نہیں آ رہے، آ رہا ہے تو دیکھ کر مطلب چلا جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی رسپانس نہیں دیتا، تو میری ماں میری بہنوں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ بس آج اس تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھتے ہی وہ رشتہ جس کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس آج ماہ محرم الحرام کی آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے جو کہ تیسرے ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ پسند کی شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، صرف 3 بار تو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ محرم الحرام کی دولت سے بھرا ہوا یہ خاص جو ہفتے کا دن ہے صرف 3 بار اس خاص عمل کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، وہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل سکا، آپ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کاش میرا اپنا گھر ہوتا یا میری اپنی گاڑی ہوتی، یا اللہ رب العالمین مجھے اچھی بیگم سے نواز دیتا، یا اللہ والوں آپ چاہتے ہیں کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں یا حج پر چلا جاؤں یا پھر جو ہے وہ کربلا کی زیارت کو چلا جاؤں۔ اللہ والوں بس اس تسبیح کو پڑھ لیں، میرا اللہ پاک آپ پر رحمت ظاہر فرما دے گا۔ اب اللہ والوں آپ چاہیں تو اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ لوگ ماہ محرم الحرام کی اللہ والوں اس مبارک اور بابرکت گھڑیوں کو 18 تاریخ اور تیسرے ہفتے کو یہ خاص تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ اور تیسرے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم
اور नजर रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत रब के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के आप लोग फौरी तौर पर मुसल्ला बिछाकर बावज़ू होकर बैठ जाएं। यूँ तो बग़ैर वज़ू के भी अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब किबला रुख होकर खाने काबा की तरफ मुँह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, नबी पाक रोज़ाना 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी, हर बंदे की मुसीबत, हर बंदे के मामलात अलग अलग हैं। लेकिन ये आज माह मुहर्रमुल हराम की 18 तारीख़ है और तीसरे हफ्ते का दिन है। और अल्लाह वालों, ये तस्बीह भी सिर्फ 3 बार आप लोगों ने पढ़नी है, कोई इतना बड़ा अमल नहीं है। एक छोटा सा वजीफ़ा है और बआसानी इतने आसान कलिमात हैं। कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ने बैठे तो वो भी बआसानी इस तस्बीह को पढ़ सकता है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आज इस तस्बीह, इस अमल, इस वजीफ़े को मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके ऊपर मेहरबानियाँ और रहमत अल्लाह पाक फरमा देगा। क्योंकि दोस्तों, ये कोई आम अमल नहीं, निहायत अजीम व शान ख़ास और नया वजीफ़ा है। यह आपने माह मुहर्रम की 18 तारीख़ और तीसरे हफ्ते के दिन आप लोगों ने पढ़ना है। तो दोस्तों, आप लोग लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें, लाजमी आप लोग इस अमल, इस वजीफ़े को पढ़ें। मेरा अल्लाह पाक आपके लिए आसानी, रहमत ज़ाहिर फरमा देगा। अब अपने तमाम मकासद में जो भी आपका मकसद है, कोशिश करें एक गिलास पानी का भी अपने साथ रख लें। उस अमल पर, ये जो वजीफ़ा पढ़ेंगे, उसको पानी के गिलास पे दम करके उस पानी को आप लोग पी जाइएगा। इंशाअल्लाह आपके ऊपर जादू जिन्नात के जितने मामलात हैं वो सब जलकर राख हो जाएंगे। अब अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी
تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائیں، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو، بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاحو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاحو اور یا رزاقو کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں، جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یا فتاحو یا رزاقو، یہ دیکھیں یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو، تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاحو کھولنے والا، یا رزاقو رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاحو کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچے اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں
کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق کو ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بار ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی 1 مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ 1 مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں۔ اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ اور تیسرے ہفتے کا سب سے خاص عمل ہے جو کہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، یا ربنا یا سلامو۔ یہ اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اللہ والو اس سے بڑا اور کوئی دوسرا وظیفہ ہو نہیں سکتا، بہت ہی زیادہ خاص اور نایاب عمل ہے۔ دیکھیں یوں تو ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ وظیفہ اور وہ طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھ کر آپ لوگ اللہ پاک سے بے پناہ رزق اور مال و دولت، کامیابیاں جو چاہیے وہ سب مانگ سکتے ہیں ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ اور تیسرے ہفتے کے دن۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا سلامو
ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا ربنا یا سلامو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 2 بار ہو گیا. یا ربنا یا سلامو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا ربنا یا سلامو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف اللہ والوں آپ نے 3 بار پڑھنا ہے, 3 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد پانی کے گلاس پہ پھونک مار دیں, دم کر دیں. اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا, تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا, یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اب اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا, وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا, پھر تو کوشش کریں اس پانی کو جو آپ نے دم کرا ہے اس پانی کو آپ لوگ اسی وقت پی جائیں, وہ پانی آپ لوگ پی جائیں. اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے ایک بہترین انداز میں. دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا اللہ پاک سے رابطے کا ذریعہ ہے. اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو صدقہ کر دیں, وہ بعد میں کریے گا, پہلے دعا مانگ لیں. اور آج دیکھیں ماہ محرم کی 18 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے دعا اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگنا ہے, رب کی شان کریمی کے مطابق دعا مانگے. انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا, آپ کے رزق میں خوب برکتیں ہوں گی. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا. پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.